السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے ساتھ آج ذکر کیا جائے گا بہت ہی عظیم شہر سیالکوٹ کا۔ سیالکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے جو دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ 30 لاکھ آبادی والا یہ شہر لاہور سے 125 کلومیٹر دور ہے، جبکہ مقبوضہ جموں و کشمیر سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پاکستان کا ایک اہم صنعتی شہر ہے جو کہ کافی مقدار میں برآمدی اشیاء جیسا کہ سرجیکل کھیلوں کا سامان، چمڑے کی مصنوعات اور کپڑا پیدا کرتا ہے۔ سیالکوٹ کی برآمدات 1000 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ سیالکوٹ کو شہر اقبال بھی کہا جاتا ہے۔ عظیم مسلمان فلسفی شاعر، قانون دان اور مفکر علامہ اقبال بتاریخ 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ جموں کے پہاڑوں کے آنگن میں ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی، نشاط انگیز اور نیلگو فضاؤں میں رچی ہوئی ایک تاریخ بستی۔ امرت گومتی نالی کے موجیں مہکتے سبز زازاروں کو کہف گل میں شبنم کی طرح چمکا اور مہکا دیتی تھی۔ قریبی پہاڑوں پر اگے ہوئے موتیے اور چنبے کے گلزاروں سے شبنمی مہکتی ہوائیں بادلوں سے سرسراتی ہوئی جب گزرتی تو سیالکوٹ کی ڈالی ڈالی چوم کر فضا کو نشیلی اور نغمہ سرا کر دیتی۔ یہ روحانی ماحول بڑے بڑے درویشوں اور عارفوں کو دھیان سے گیان سے منزل تک لے آتا۔ اس وجہ سے اسے مہاتماؤں کی سرزمین کے نام سے یاد کیے جانے کے علاوہ اسے 8 دروازوں کا شہر بھی کہا جاتا رہا ہے۔ حیران کن کہانی یہ ہے کہ آپ پوسیدہ کھنڈر، سلاطین باطن کے پاک مزارات، مسمار قلعے، ٹوٹی پھوٹی قبریں، چپا چپا پر پرانے قبے اس کی گزشتہ بڑائی کے افسانے دہراتے ہیں۔ جس قدر درپے انقلاب اور زمانے کی نیر نگیاں سیالکوٹ کے حصہ میں آئی ہیں، شاید ہی روح زمین پر کوئی شہر ان کا مستحمل ہو سکا ہو۔ اس شہر کی بنیاد 4000 سال قبل راجہ سل نے رکھی اور شہر کے وسط میں دوہری فیصل والا قلعہ دفاع کے نقطہ نظر سے تعمیر کروایا۔ جس وقت راجہ سل نے اس قلعہ کی بنیاد رکھی، اس وقت اصل شہر آج کل کی طبع کے زائیں امام صاحب طبع، سیداں طبع، شوالا، داروال اور پالا شاہ گیٹ پر مشتمل تھا۔ 323 سال قبل سکندر اعظم کے ساتھ مورخ پنجاب آئے اور 300 سال قبل دریائے راوی اور چناب میں زبردست طغیانی آنے سے سیالکوٹ اور گردنواح کے علاقہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ شاہ جہاں بادشاہ کی دور حکومت میں سیالکوٹ ایک بار پھر دنیا کے نقشہ پر ابھرا اور یہاں پر 13 باغ، 12 دریاں بنے اور تعمیر و ترقی کا دور شروع ہوا۔ پھر ایک وقت میں سکھوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور ایک عرصہ تک شراب و جوا اس شہر میں چلتے رہے۔ سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد انگریزوں نے اس شہر میں پنجے جما لیے۔ 1849 میں مہاراجہ دلیپ سنگھ کو معزول کر دیا گیا اور سیالکوٹ کو دوسرے علاقوں کی طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ 1857 میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ جہلم اور راولپنڈی کے مسلم فوجیوں نے اپنی توپوں کے منہ انگریز چادنیوں کی طرف
کر کے بغاوت کا آغاز کیا۔ 3 ماہ کے قلیل عرصہ بعد انگریز مارشل لا اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر صوفیاء کرام نے سیالکوٹ میں 5 دینی درسے قائم کیے، جن میں دور دراز سے طلباء و طالبات حفظ قرآن اور دین کی تعلیم کے لیے جوک آتے رہے۔ پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے سیالکوٹ کی باسیوں نے انتھک کوششیں کیں۔ 1944 میں مسلمانوں کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح سیالکوٹ دورہ پر آئے اور تالاب شیخ مولا بخش میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ ان کے ہمراہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا، میں آپ کی طرح نوجوان نہیں ہوں، لیکن آپ کے جذبے نے میری قوت کو دو آتشا کر دیا۔ پاکستان کی آزادی لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی، جس میں سیالکوٹ کے باسیوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور مہکتی ہواؤں کے وادی جموں و کشمیر جو ہم سے بھارتی سیاسی سرماؤں نے انگریزوں کی سازش سے چھین لیا۔ سیالکوٹ میں آزادی کے بعد بہت کم صنعتیں تھیں اور ضلع کی آبادی 1 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ ضلع سیالکوٹ ایک تحصیل نارووال کو بعد میں ضلع کا درجہ دے دیا گیا، اور اب سیالکوٹ میں صنعتوں کا جال پھیلایا جا چکا ہے۔ چیمبر آف کامرس آج سیالکوٹ کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور چیمبر ہی کے بدولت سے آج سیالکوٹ میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر کیا جا چکا ہے، جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہ تھا، اور ایک حقیر رقم سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے دی۔ سیالکوٹ میں جنم لینے والے چند معروف شخصیات: ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مفکر پاکستان، فیض احمد فیض، پروفیسر اصغر صدائی جو کہ پاکستان کا مطلب کیا کے خالق ہیں، مگر افسوس کہ اس عظیم شخص جو اس ترانہ کا پاکستان کا مطلب کیا کا خالق تھا، انتہائی کم پرسی کے حالات میں دنیا سے رخصت ہوا، جس کی نماز جنازہ میں حکومت کے کسی عہدیدار نے شرکت نہیں کی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن اس کو پورا واچ کریں، آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔